حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ، سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، جو 2 سال تک 2 سال 3 مہینے 10 دن تک رہتا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، اور اس کی مدت 12 سال ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال اپنی دور خلافت میں تقریباً 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، اور اتنی فتوحات ہوئی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان فتوحات کو دیکھ کر سبائی اور عبداللہ ابن سبا کی اولاد، جو یہودی تھا، منافق تھا، بے ایمان تھا، اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے حسد میں آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اس نے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے خلاف سازش کی، اور پھر اس کی سازش وہاں چلنے نہیں پائی۔ ابو بکر صدیق کے دور میں اس نے منکرین زکوٰۃ کا اعلان کیا اور منکرین زکوٰۃ میں شامل ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس سرغنے کا، میں اس عبداللہ ابن سبا اور اس کی اولاد کا مقابلہ کروں گا، اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ تو عبداللہ ابن سبا وہاں سے بھاگا ہے، اور پھر اس نے کہیں اور جا کر پناہ لی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی عبداللہ ابن سبا اپنی ناپاک سازش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات پھیلی ہیں، اور اتنی پھیلی ہیں کہ 44 لاکھ مربع میل کے رقبے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ اسلام 44 لاکھ مربع میل کے رقبے پر اسلام پھیل چکا تھا، اور سبائی یہ نہیں چاہتے تھے۔ عبداللہ ابن سبا کو مروڑ تھی، تکلیف تھی کہ اسلام دن بدن پھیلتا چلا جا رہا ہے، اسلام دن بدن عروج پر چلتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش کی، مدینہ میں رہ کر وہ سازش کرتا رہا، اور پھر یہاں سے اس کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی، پھر یہ یہاں سے کوفہ چلا گیا، پھر یہاں سے یہ مصر چلا گیا، پھر مصر سے یہ شام چلا گیا، اور شام میں یہ سازشیں کرتا رہا۔ شام میں اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گورنری میں یہ شخص شام کے اندر چلا گیا، وہاں پر سازشیں کرتا رہا، جہاں پر یہ لوگ بیٹھتے وہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں کرتے، ان کو برا بھلا کہتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ عبداللہ ابن سبا یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا، اور وہاں پر جا کر یہ مکر گیا، اس نے انکار کر دیا کہ میں نے کوئی سازش نہیں کی۔ پھر اس کے بعد پھر یہ سازشیں کرنے لگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدبخت، اس ظالم یہودی منافق کو، اس سبائی کو یہ دھمکی دی کہ اگر تو نے دوبارہ سازش کی تو تجھے میں زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دھمکی تھی، تو یہ یہاں سے شام سے پھر مصر روانہ ہو گیا۔ مصر میں جا کر سازشیں کرتا رہا، وہاں پر اس کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی، کئی سارے لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ پھر اس نے ذی القعدہ کے مہینے میں، ذی القعدہ کا پہلا ہفتہ تھا، اس نے مدینہ میں آنے کا فیصلہ کیا۔ پھر وہاں سے یہ اپنے 700 افراد کو لے کر مدینہ میں آیا۔ مدینہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش کرتا رہا، ان کے خلاف جو ہے لوگوں کو اکٹھا کرتا رہا، لوگوں کو ورغلاتا رہا، یہاں تک کہ سازش ہوتی رہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ابھی کوئی کام کریں گے، ابھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی فیصلہ کریں گے تو صحابہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب حج کا موقع آئے گا، جب حج کے دن آئیں گے، سارے صحابہ
حج کے لیے چلے جائیں گے اور یہ موقع ہمارے لیے بڑا غنیمت والا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے انتظار کیا اور پھر ذوالحجہ کا مہینہ آ گیا اور ذوالحجہ کی 18 تاریخ آ گئی اور اس سے پہلے کے کچھ دن ہیں اس میں ان لوگوں کی سازش عروج پر پہنچ گئی اور یہ مدینہ میں آ گئے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسجد میں جب مسجد نبوی میں خطبہ دینے لگے اور پھر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں روکا کہ آپ اپنا بیان بند کریں، آپ اپنی تقریر بند کریں، ہم آپ کا بیان سننا نہیں چاہتے۔ چنانچہ ایک کھڑا ہوا، اس نے یہ کہا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا خطبہ جاری رکھا، اپنا بیان جاری رکھا۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ آپ ممبر سے نیچے اتر جائیں، ہم آپ کی بات سننا نہیں چاہتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ پھر اس طرح تیسرا چوتھا آدمی کھڑا ہوا، پھر پانچواں آدمی کھڑا ہوا، اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ممبر رسول پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعہ کا واعظ کر رہے ہیں، اس شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پتھر مارا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس چہرے سے خون نکل آتا ہے، داڑھی تر ہو جاتی ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر ممبر سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ اور اس بدبخت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو عصا تھا، جو لاٹھی تھی، وہ لاٹھی، وہ تاریخی عصا جس پر کبھی نبی بھی خطبہ دیا کرتے تھے، جس کو ہاتھ میں لے کر نبی واعظ کیا کرتے تھے، وہ عصا جس کو لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیا کرتے تھے، وہ عصا، وہ لاٹھی جس کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خطبہ دیا کرتے تھے، وہی لاٹھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمین پر گرے، ان بلوائیوں نے، ان باغیوں نے، ان عبداللہ ابن سبا کی اولاد نے اس عصے کو لے کر اس کو توڑ کر پھینک دیا اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے اٹھایا جاتا ہے، وہاں سے گھر میں لے کر جاتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں سے تعاقب ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا، گھر کو گھیر لیا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان بلوائیوں نے، ان باغیوں نے پابندی لگا دی کہ آپ گھر سے باہر نہیں آ سکتے، آپ مسجد نبوی میں نہیں آ سکتے، آپ نماز نہیں پڑھا سکتے، آپ مسجد نبوی میں خطبہ نہیں دے سکتے، آپ پر پابندی ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہیں، گھر میں کچھ کھانے کو کچھ نہیں جانے دیا جا رہا، گھر میں پانی نہیں جانے دیا جا رہا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے ہیں۔ 15 دن گزر گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پر آتے ہیں، ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے مسجد نبوی میں نظر آتے ہیں، وہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کرتے ہیں کہ علی میرے گھر میں پانی پہنچاؤ، پانی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزے میں پانی لے کر جاتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک پہنچاؤں۔ چنانچہ اس مشکیزے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر جاتے ہیں۔ جب گھر کے پاس پہنچتے ہیں، ان بلوائیوں نے، ان باغیوں نے، ان عبداللہ ابن سبا کی اولاد نے اس مشکیزے کو تیر مارا اور وہ سارا پانی زمین پر گر گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کی طرف پانی لا رہا تھا، ان بلوائیوں نے، ان باغیوں نے اس مشکیزے کو تیر مارا اور پانی سارا ضائع کر دیا، چنانچہ میں اب اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 دن گزر گئے اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ عثمان آپ پر اتنا عرصہ گزر گیا، آپ نے کھایا کچھ نہیں، آپ نے پیا کچھ نہیں، جب آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمانے لگے اے علی جب مجھے پیاس لگتی ہے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں۔